اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم، فوری منتقلی کی درخواست مسترد۔ عدالت نے قرار دیا کہ میڈیکل بورڈ جیل سے باہر اسپتال منتقلی سے متعلق فیصلہ کرے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو ڈاکٹر عارف، ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کا حکم۔ لارجر بینچ کے آرڈر کے مطابق وکلاء اور فیملی کی ملاقات کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ جیل رولز کے مطابق قیدی کی فیملی کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں بروقت دائر نہ ہونے کا اعتراض ختم کرنے کی درخواست۔ عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس اپیلوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر نمبر لگانے کا حکم دے دیا۔ مشرق وسطی کشیدگی، پاکستان کا مثبت سفارتی کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات ہوگی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کا حل چاہتا ہے۔ پاکستان برادر خلیجی ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ آذربائیجان اور خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں پر تشویش ہے۔ تمام فریقین کو تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال، مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ میں عمان کے کردار کو سراہا۔ خلیجی ممالک میں تیل کی تنصیبات پر حملے، عراقی شہر بصرہ میں بندرگاہ کے قریب 2 امریکی آئل ٹینکرز کو تباہ کر دیا۔ آئل ٹینکرز پر سوار ایک غیر ملکی شہری ہلاک، 38 افراد کو بحفاظت نکال کر بصرہ منتقل کر دیا گیا۔ عراق میں تیل کی تمام بندرگاہیں بند کر دی گئیں۔ بحرین کے فیول سٹوریج تنصیب میں بھی شدید آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت داخلہ نے آگ لگنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ عمان کی بندرگاہ پر بھی ڈرون حملہ، فیول سٹوریج ٹینکوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے عمان کی تیل تنصیبات پر حملے کی تردید کر دی۔ ادھر ایران نے قطر پر بھی بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرونز داغ دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 6 بیلسٹک، 7 کروز میزائل اور 39 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی میزائلوں کی بارش۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام نے میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ دبئی میں ویگ ہاربر میں ہائی رائز بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایران کا بھارتی ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران بھارتی آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز پر راستہ دینے کے لیے تیار ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے بھارتی آئل ٹینکرز کو راستہ دینے کی تردید کر دی۔ ایران اسرائیل جنگ میں بھارت کی دوگلی پالیسی پر ایران کا شدید رد عمل۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں بھارت جانے والے تھائی لینڈ کے تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور عراق میں 2 آئل ٹینکرز پر حملے، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 9% بڑھ گئیں۔ برطانوی برنٹ کی فی بیرل قیمت میں 9% اضافہ ریکارڈ، قیمت $100.50 ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 8.57% اضافے سے $94.73 فی بیرل ہو گئی۔ دوسری جانب عالمی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ کے S&P انڈیکس میں 14 پوائنٹس کی کمی، ڈاؤ جونز انڈیکس 35 پوائنٹس گر گیا۔ یورپی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی رہی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں 1% سے زائد کمی ہوئی۔ ادھر امریکی صدر کا امریکی اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے 172 ملین بیرل تیل جاری کرنے کا حکم۔ وزیر توانائی کرسٹوفر رائٹ کے مطابق ریلیز آئندہ ہفتے سے شروع ہوگی، جو تقریباً 120 دن میں مکمل ہو جائے گی۔ ایران کے خلاف جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت چکے تھے، اہداف پورے ہونے تک نہیں نکلیں گے۔ ایران کی جوہری صلاحیت کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ ایران اب ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔
امریکی صدر کا کینٹکی میں تقریب سے خطاب، ایران کے 58 بحری جہاز تباہ اور 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ کہتے ہیں جنگ کے دوران ہماری فوج نے ایران کو تباہ کر دیا، ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبو دیا، فضائیہ کو بھی مکمل ختم کر دیا، آبنائے ہرمز کو ایرانی خطرے سے محفوظ بنا دیا، تیل کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ایرانی بارودی کشتیاں تباہ کر دیں۔ ادھر صحافی کا امریکہ کے اندر ایرانی حملوں سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں ایرانی سلیپر سیلز پر بھی نظر ہے۔ بائیڈن کی بے وقوفانہ پالیسی کی وجہ سے بہت سے لوگ امریکہ میں داخل ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ کہاں ہیں۔ ایران نے امریکہ کی جنگ بندی کی پیشکش دوبارہ مسترد کر دی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے ایران سے 2 بار جنگ بندی کی درخواست کی، مگر ایران نے اسے مسترد کر دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط پیش کر دیں، کہا موجودہ جنگ صرف 3 شرائط پر ختم ہو سکتی ہے۔ ایران کے غیر متنازع حقوق کو تسلیم کیا جائے، جنگ کے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے، مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں ہوں کہ مستقبل میں دوبارہ جاریت نہ ہو، یہی واحد راستہ ہے جو خطے میں دیر پا امن لائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کو امریکہ اگلے حملے کی تیاری کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایران اب بھی چاہتا ہے کہ امریکہ سے یقینی ضمانتیں ملیں کہ مستقبل میں دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، ورنہ کوئی جنگ بندی معنی نہیں رکھتی۔ ٹرمپ جنگ ختم کرنے کے لیے ثالثوں کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینئر ایرانی سیاستدان کا انکشاف، کہا کہ ٹرمپ جنگ بندی چاہتے ہیں لیکن دعوے اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ٹرمپ امریکی میڈیا کو انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کی کوئی مخصوص ٹائم لائن نہیں ہے، یہ امریکی تضاد، ریاستی انتشار اور شدید بحران کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹرمپ ایک بڑے مسئلے میں پھنس چکے ہیں، اب ان کے پاس نکلنے کا واضح راستہ نہیں۔ تہران نے ثالثوں کو 2 ٹوک بتا دیا کہ کوئی امریکی پیغام وصول کیا جائے گا اور نہ ہی جواب دیا جائے گا۔ ایران کا اسٹریٹجک مقصد واضح ہے، وہ صہیونی وجود کے مکمل پسپائی اور تباہی تک کسی بھی اقدام کا جواب نہیں دے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ خلیجی ممالک کی قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ چین اور روس نے ایران کے حملوں کی مذمتی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں ایران سے خلیجی ریاستوں پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایران کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ دوسری جانب سلامتی کونسل میں روس کی پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کے حق میں 4، مخالفت میں 2 ووٹ کاسٹ ہوئے، 9 ممالک غیر حاضر رہے۔ قرارداد کی منظوری کے لیے کم از کم 9 ووٹ درکار تھے۔ پاکستان نے دونوں قراردادوں کے حق میں ووٹ دیا۔ ایران نے سلامتی کونسل میں منظور قرارداد کو ظلم قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا کہنا تھا کہ ووٹنگ ایران کے خلاف واضح اور غیر منصفانہ جارحیت ہے۔ یہ فیصلہ زمینی حقائق کو مسخ اور موجودہ بحران کی جڑوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکی مندوب کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتی۔ ایران دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ روس نے سلامتی کونسل میں منظور قرارداد کو جانبدار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے کہا کہ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ ناقابل قبول ہے، ایران پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ چینی مندوب نے تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن قرار دیا، کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، طاقت کا استعمال ہمیشہ نفرت کو تقویت دیتا ہے۔ بحرینی مندوب نے کہا کہ پہلا موقع ہے کہ ایرانی حملوں کی مذمت کے لیے قرارداد کی 135 ممالک نے حمایت کی۔ سلامتی کونسل ایران کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کرے۔ پاکستان کا خطے میں جاری کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار، ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعلان۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب کہتے ہیں ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا۔ ایسے حملوں سے شدید انسانی بحران پیدا ہوتے ہیں۔ جنگ کے اثرات اب صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے، کشیدگی کے باعث پورا خطہ اور عالمی امن متاثر ہو رہا ہے۔ فریقین کشیدگی کم کر کے اور فوری مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن پر ایرانی حملوں کی بھی مذمت۔
कहा यूएई पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं। इसराइल की लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी जारी, दारुल हुकूमत बैरूत और मुज़ाफ़ाती इलाके धमाकों से लरज़ उठे। जनूबी लेबनान पर हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल के ताज़ा हमलों में 17 अफराद जख्मी भी हुए। सूर तायर में घर पर फ़िज़ाई हमले में खातून और उसके 3 बेटे शहीद हुए। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 634 अफराद शहीद और 1586 जख्मी हुए। इसराइली बमबारी से लेबनानी कस्बों में मुतअद्दिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के भी ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर बैक वक्त मिसाइल हमले, इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। शमूना और हिफा में धमाके। नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। कहा इसराइली शहरी अपनी रातें पनाहगाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की अलामत है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने के लिए कोशिशों पर तवज्जो है। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।